السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائب والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین۔ چلیں اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 243 تک، جس کی آخری حصہ تھا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پچھلا لیسن جب ہم نے اختتام کیا تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ہم نے پیغام انسانوں کے جو نام تھا وہ کیا پڑھا تھا کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہے۔ بہت ساری جو تکلیفیں ہمیں پہنچتی ہیں ہمارے اپنے ہی اعمال کے سبب پہنچتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ بہت ساری چیزوں کو ہم سے درگزر کر دیتا ہے۔ تو لیکن اللہ نے ہم انسانوں سے شکوہ بھی کیا کہ اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھنا، کہ جیسے اور بھی جگہ پہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہیں، تو اللہ تو ہمیں ان تھوڑوں میں شامل کر لینا۔ ہمیں ناشکری کرنے والے لوگوں میں، ناشکری جو اللہ کا ناشکری کرتے ہیں اللہ کی، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، ہمیں اپنی رحمت سے شکر گزار بندوں میں شامل کرنا۔ چلیں آج کی آیت ہم شروع کرتے ہیں 244 سے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کو حکم دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ کیسے؟ کہ کافروں سے، مشرکوں سے، منافقین سے، جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اللہ کے دین کا غلبہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ان کو تکلیف دیتا ہے۔ مسلمانوں کو صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے جانی دشمن بن گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے جنگ کرو تاکہ اسلام کا غلبہ ہو، اسلام پوری دنیا میں پھیلے، اسلام ہر ہاتھ ہر دل تک پہنچے، قرآن ہر ہاتھ اور ہر دل تک پہنچے۔ ہمارا بھی مقصد یہی ہے قرآن کی اس کلاس کا کہ ہم قرآن کو ہر ہاتھ اور ہر دل تک لے کے جائیں تاکہ لوگ اللہ کی بات سمجھ سکیں، اللہ کو پہچان سکیں، اللہ کا قرب پا سکیں، قرآن کے ذریعے اللہ کے نزدیک ہو سکیں، اللہ کی محبت پا سکیں۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، کہ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ اس کو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، کہ جیسی ایفرٹ ہم پٹ کریں گے ویسی ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ کہ اللہ کے راستے میں لڑنا بہت بڑے درجے کی مطلب اللہ کے پاس بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، کہ جو اللہ کی راہ میں جان لگاتا ہے اس کا اگر وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے تو اس سے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، سوائے قرضے کے، کہ قرضہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ شخص جس کا دینا ہو وہ اس کو معاف نہ کر دے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں، قرض حسنہ کا لفظی ترجمہ ہے اچھا قرض۔ اس سے مراد ایسا قرض ہے جو خالص نیکی کے جذبے سے بے غرضانہ کسی کو دیا جائے۔ اس طرح جو مال راہ خدا میں خرچ کیا جائے اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ نہ صرف میں اصل ادا کر دوں گا بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ دوں گا۔ البتہ شرط یہ ہے کہ وہ ہو قرض حسن، یعنی اپنی کسی نفسانی غرض کے لیے نہ دیا جائے بلکہ محض اللہ کی خاطر ان کاموں میں صرف کیا جائے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے راستوں میں، ایسی جگہوں میں جہاں اللہ کو پسند ہے، دین کی تبلیغ میں، جہاں دین کی نشر و اشاعت کا کام ہوتا ہے، جہاں بچے قرآن پڑھتے ہیں، ہم ایسی جگہوں میں اپنے مال کو خرچ کر سکیں جو ہماری آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ ہو، کہ جو مال ہم نے اپنے اوپر خرچ کر لیا وہ تو گویا ہم نے ضائع کر لیا، لیکن جو اللہ کے راستے میں دیں گے وہ اصل ہے، وہ باقی رہنے والا ہے، وہ کام آنے والا ہے۔ اللہ ہمیں باقی رہنے والی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَصَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران نبی بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ بنی اسرائیل میں یہ بات بہت زیادہ تھی کہ پہلے وہ خود مطالبہ کرتے تھے لیکن جب اللہ ان کو حکم دیتے تھے وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے۔ وہ کہنے لگا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قوم کہنے لگی کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں، مگر جب ان کو حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ پھیر گئے، موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ یہ تقریباً 1000 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل پر عمالقہ چیرہ دست ہو گئے تھے اور انہوں نے اسرائیلیوں سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لیے تھے۔ سموئیل نبی اس زمانے میں بنی اسرائیل کے درمیان حکومت کرتے تھے مگر وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے سرداران نے بنی اسرائیل نے یہ ضرورت محسوس کی کہ کوئی اور شخص ان کا سربراہ کار ہو جس کی قیادت میں وہ جنگ کر سکیں۔ لیکن اس وقت بنی اسرائیل میں اس قدر جاہلیت آ چکی تھی اور وہ غیر مسلم قوموں کے طور طریقوں سے اس قدر متاثر ہو چکے تھے کہ خلافت اور بادشاہی کا فرق ان کے ذہنوں سے نکل گیا تھا۔ اس لیے انہوں نے درخواست جو کی وہ خلیفہ کے تقرر کی نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے تقرر کی تھی۔ اس سلسلے میں بائبل کی کتاب سموئیل اول میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ سموئیل زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا۔ سموئیل نبی تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راما میں سموئیل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، اب تو کسی اور کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے اور جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ یہ بات سموئیل کو بری لگی اور سموئیل نے خداوند سے دعا کی کہ خداوند نے سموئیل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ بادشاہ تو اللہ تھا، گویا انہوں نے اللہ کا انکار کیا کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور سموئیل نے ان لوگوں کو جو اس سے بادشاہ کے طالب تھے خداوند کی باتیں سب کہہ سنائیں۔ اس نے کہا جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو اپنے رتھوں کے لیے اور اپنے رسالے میں نوکر رکھے گا اور اس کے رتھوں کے آگے دوڑیں گے، اور وہ ان کو 1000 کے سردار اور 50 کے جمع دار بنائے گا، اور بعد سے ہل جتوائے گا اور فصل کٹوائے گا اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار اور رتھوں کے ساز بنوائے گا، اور تمہاری بیٹیوں کو گندن اور بورچن اور نانپوز بنائے گا، اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں اور زیتون کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنے خدمتگاروں کو عطا کر دے گا، اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں کا 10واں حصہ لے کر اپنے خادموں
اور خواجوں کو دے گا، اور تمہارے نوکر چاکروں اور لونڈیوں اور تمہارے شکیل جوانوں اور تمہارے گدھوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا۔ وہ تمہاری بھیڑ بکریوں کا بھی 10واں حصہ لے گا، تو تم اس کے غلام بن جاؤ گے۔ تو اس دن اس بادشاہ کے سبب سے جسے تم نے اپنے لیے چنا ہوگا فریاد کرو گے، پر اس دن خداوند تم کو جواب نہ دے گا۔ تو بھی لوگوں نے سموئیل کی بات نہ سنی، انہوں نے ساری ڈیٹیل بتا دی اور کہنے لگے نہیں، ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو، تاکہ ہم بھی قوموں کے مانند ہوں، اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے۔ خداوند نے سموئیل کو فرمایا تو ان کی بات مان لے اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر۔ پھر سموئیل لوگوں سے کہنے لگا، جب تم نے دیکھا کہ بنی امون کا بادشاہ ناحس تم پر چڑھ آیا تو تم نے مجھ سے کہا کہ ہم پر کوئی بادشاہ سلطنت کرے، حالانکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا بادشاہ تھا۔ سو اب اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا اور جس کے لیے تم نے درخواست کی تھی۔ دیکھو خداوند نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اگر تم خداوند سے ڈرتے اور اس کی پرستش کرتے اور اس کی بات مانتے ہو اور خداوند کے حکم سے سرکشی نہ کرو، اور تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پر سلطنت کرتا ہے خداوند اپنے خدا کے پیرو بنے رہو۔ خیر اگر تم خداوند کی بات نہ مانو پیرو بنے رہو تو خیر، پر اگر تم خداوند کی بات نہ مانو بلکہ خداوند کے حکم سے سرکشی کرو تو خداوند کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا، جیسے وہ تمہارے باپ دادا کے خلاف ہوتا تھا، اور تم جان لو گے اور دیکھ بھی لو گے کہ تم نے خداوند کے حضور اپنے لیے بادشاہ مانگنے سے کتنی بڑی شرارت کی۔ اب رہا میں، سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداوند کا گناہ گار ٹھہروں، بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا۔ کتاب سموئیل کی ان تصریحات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بادشاہ کے قیام کا یہ مطالبہ اللہ اور اس کے نبی کو پسند نہ تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ قرآن مجید میں اس مقام پر سرداران بنی اسرائیل کے اس مطالبے کی مذمت کیوں نہیں کی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس قصے کا ذکر جس غرض کے لیے کیا ہے، اس سے یہ مسئلہ غیر متعلق ہے کہ ان کا مطالبہ صحیح تھا یا نہ تھا۔ یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ بنی اسرائیل کس قدر بزدل ہو گئے تھے اور ان میں کس قدر نفسانیت آ گئی تھی، اور ان کے اندر اخلاقی انضباط کی کتنی کمی تھی، جس کے سبب سے آخرکار وہ گر گئے۔ اور اس ذکر کی غرض یہ ہے کہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے اندر یہ کمزوریاں پرورش نہ کریں۔ اگلی آیت ہے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اس کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ بائبل میں اس کا نام ساؤل لکھا ہے۔ یہ قبیلہ بن یمین کا ایک 30 سالہ نوجوان تھا۔ بنی اسرائیل میں اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا، اور ایسا کا دور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ اپنے باپ کے گمشدہ گدھے ڈھونڈنے نکلا تھا۔ راستے میں جب سموئیل نبی کی قیامگاہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اشارہ کیا کہ یہی شخص ہے جس کو ہم نے بنی اسرائیل کی بادشاہی کے لیے منتخب کیا ہے۔ چنانچہ سموئیل نبی اسے اپنے گھر لائے، تیل کی کپی لے کر اس کے سر پر انڈیلی اور اسے چوما اور کہا کہ خداوند نے تجھے مسح کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع عام کر کے اس کی بادشاہی کا اعلان کیا۔ اگلی آیت ہے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتًا لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔
اس کے ساتھ اس کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ بائبل کا بیان اس باب میں قرآن سے کسی حد تک مختلف ہے، تاہم اس سے اصل واقعے کی تفصیلات پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صندوق جسے بنی اسرائیل اصطلاحاً عہد کا صندوق کہتے تھے، ایک لڑائی کے موقع پر فلسطینی مشرکین نے بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا، لیکن یہ مشرکین کے جس شہر اور جس بستی میں رکھا گیا وہاں وبائیں پھوٹ پڑیں۔ آخر کار انہوں نے خوف کے مارے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اس کو ہانک دیا۔ غالباً اسی معاملے کی طرف قرآن ان الفاظ میں اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت وہ صندوق فرشتوں کی حفاظت میں تھا، کیونکہ وہ گاڑی بغیر کسی گاڑی بان کے ہانک دی گئی تھی، اور اللہ کے حکم سے یہ فرشتوں ہی کا کام تھا کہ وہ اسے چلا کر بنی اسرائیل کی طرف لے آئے۔ رہا یہ ارشاد کہ اس صندوق میں تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، تو بائبل کے بیان سے اس کی حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل اس کو بڑا متبرک اور اپنے لیے فتح و نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ جو وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت ٹوٹ گئی، اور ہر اسرائیلی یہ خیال کرنے لگا کہ اللہ کی رحمت ہم سے پھر گئی ہے اور اب ہمارے برے دن آ گئے ہیں۔ پس اس صندوق کا واپس آنا اس قوم کے لیے بڑی تقویت قلب کا موجب تھا، اور یہ ایک ایسا ذریعہ تھا جس سے ان کی ٹوٹی ہوئی ہمتیں پھر سے بن سکتی تھیں۔ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات جو اس صندوق میں رکھے ہوئے تھے، ان سے مراد پتھر کی وہ تختیاں ہیں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دی تھی۔ اس کے علاوہ تورات کا وہ اصل نسخہ بھی اس میں تھا جسے حضرت موسیٰ نے خود لکھوا کر بنی لاوا کے سپرد کیا تھا۔ نیز ایک بوتل میں من بھر کر اس میں رکھ دیا گیا تھا تاکہ آئندہ نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو صحرا میں اس نے ان کے باپ دادا پر کیا تھا، اور غالباً حضرت موسیٰ کا وہ عصا بھی اس کے اندر تھا جو اللہ کے عظیم الشان معجزات کا مظہر بنا ہوا تھا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ پھر جب فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا کہ ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک آدھ چلو پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے مراد دریائے اردن پر کوئی اور ندی یا نالا طالوت بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر اس کے پار اترنا چاہتا تھا، مگر چونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی قوم کے اندر اخلاقی انضباط بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے اس نے کارآمد اور ناکارہ لوگوں کو الگ کرنے کے لیے یہ آزمائش تجویز کی۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ تھوڑی دیر کے لیے اپنی پیاس تک نہ ضبط کر سکے، ان پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ اس دشمن کے مقابلے میں پامردی دکھائیں گے، بہادری دکھائیں گے جس سے پہلے وہ شکست کھا چکے تھے۔ غالباً یہ کہنے والے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دریا پر پہلے ہی اپنی بے صبری کا مظاہرہ کر دیا تھا۔ انہوں نے ہی جب وہ پیٹ بھر کر پانی پی لیا تو پھر کیا ہوا کہ ان میں لڑنے کی طاقت ہی نہ رہی۔
لیکن جو گروہ اللہ پر یقین رکھتا تھا اور جسے اللہ سے ملاقات کا یقین تھا کہ ہم نے ایک دن اللہ سے ملنا ہے، ان کا اس وقت میں بھی، اس نازک موقع میں بھی ان کا جواب کیا تھا کہ بارہا ایسا ہوا کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے کہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کی ضرور ضرور مدد کرتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہو تو کیا کرنا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے۔ گویا صبر وہ کنجی ہے جس سے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی کیسے بھی حالات ہوں، ہمیں اپنے آپ کو صبر پر جمائے رکھنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو ضرور ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل رکھے، اور جو ہم نے پڑھا اور سمجھا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ اس کو معاف فرمائے۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔